जन्नत के पत्ते। ओह, आप ऑफिस आई हैं। वो आप पे जोर देता तंजिया मुस्कुराहट के साथ बहुत एतमाद से चलता अंदर आया। बाकिर साहब के चेहरे पे नागवारी उभरी, मगर वो खामोश रहे। तो सलमान अंकल की सीट आप संभाल लेंगी? उसके सामने कुर्सी खींचकर वो टांग पे टांग रखकर बैठ गया। क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपने तुर्की से ली है? मगर अब्बा को तो आपने बताया था कि आप एलएलबी कर रही हैं। तमस्कुराना अंदाज में कहता वो वाज़िया तौर पे इस रात का हवाला दे रहा था। ये तय था कि पहली दफ़ा निकाब में देखकर अगर वो उसे फ़ौरन पहचान गया था तो वजह यही थी कि उसने बाहर स्टाफ से उसकी आमद के बारे में सुना था। तभी वो इतना एतमाद से बेधड़क ऑफिस में दाखिल हुआ था, जिससे वो गालबन हमेशा होता था। तो मैडम एमडी, क्या इरादे हैं आपके? क्या आप इस ऑफिस में तालिबानाइजेशन राइज हो जाएगी? वो जो खामोशी से लब भींचे उसकी बात सुन रही थी, उसने दाएं आबरू सवालिया उठाया। सियाह निकाब से झलकती आंखों की सख्ती वाज़िह थी। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ। बाकर साहब, ये कौन है? मैम, ये लगारी साहब के। पहचान तो खैर आप के ही हैं। मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाएंगी। वलीद लगारी कहते हैं मुझे। और वलीद साहब, मेरी बात का जवाब दें। मुतवाज़न लहजे में बात करते हुए वो आगे हुई और एक दूसरे में फंसे हाथ मेज़ पे रखे वो जो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोले जा रहा था रुक गया। वलीद साहब, क्या मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाया था? वलीद ने हंसकर सर झटका। मैडम हया, बल्कि मिसेस हया। अब जब आपको इधर काम। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो पहले से बुलंद और दुरुस्त आवाज़ में बोली। वलीद की भवें सूखीं। सलमान अंकल के ऑफिस में आने के लिए मुझे इजाज़त। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो बेहद ऊंची आवाज़ में कहती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाकर साहब भी एहतरामन साथ ही उठे। ताबदारी का सबूत, वफादारी का एहसास। वलीद की पेशानी के बल गहरे हुए। वो तेज़ी से उठा। सलमान अंकल मेरे साथ ये सलूक कभी बर्दाश्त ना करते। मैं आपके साथ इससे भी बदतर सलूक कर सकती हूँ। बाकर साहब, इन सबको बाहर जाना है। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें। बाकर साहब ने ज़रा तज़बज़ब से उसे देखा, फिर पलटने ही लगे थे कि वलीद ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मैं देखता हूँ आप कितने दिन इस ऑफिस में रहती हैं। एक खुशमगीन निगाह बाकर साहब पे डालता वो तेज़ी से पलटा। हया ने कुर्सी पे वापस बैठते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। दरख्शां, अगर ये आदमी मुझे दोबारा बिला इजाज़त मेरे ऑफिस में दाखिल होता नज़र आया तो आपकी छुट्टी। सुन लिया आपने? वो सुनाया तो उसने वलीद को था, जो उसकी बात ख़त्म करने के बाद ही बाहर निकल गया था। जी मैम, अब्बा की सेक्रेटरी बौखला गई थी। बैठिए। रिसीवर वापस रखते हुए उसने बाकिर साहब को बैठने का इशारा किया। 10% शेयर होल्डर्स इनके पास हैं मैम। बाकर साहब ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। तब तक वो चंद गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज कर चुकी थी। पहले उमैर लगारी ऑफिस आया करते थे, मगर गुज़िश्ता 1 माह से वो इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं। चंद मज़ीद तफसीलात के बाद वो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मुतवक्के मीटिंग के बारे में बताने लगे। मैम, एक ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट है, हमें वो हासिल करना है और यानी कि ट्रेडर की नीलामी है और हमें नीलामी जीतनी है। उसने दबे दबे जोश से उसकी बात काटी। गुजरते गुजरते कभी कोई सोप सीरियल देखती थी तो उसमें अमूमन ट्रेडर्स की नीलामी हो रही होती और मुखालिफ कंपनियां बोली लगा रही होती। सो कम अज़ कम कुछ तो पता था उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुतल्लिक। बाकिर साहब लम्हे भर को खामोश हुए, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैम, ट्रेडर की नीलामी का मामला नहीं है। अच्छा, उसने खफ छिपाते हुए सर हिला दिया। अब वो दरमियान में नहीं बोलेगी, खामोश रहकर बस सुनेगी। असल में एक ग्रुप ट्रेडर सेंटर बनाना चाह रहा है। वो उसके लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों के आइडियाज़ देखना चाहता है कि कौन कौन उसकी ज़मीन को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके ट्रेड सेंटर बना सकता है। अगर हमारा आइडिया अप्रूव हो गया तो प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा।
میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے، باقر صاحب مؤدبانہ انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربہ کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز سے کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں میں لائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ عمارت دیکھتے ہی گاہک فوراً ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ خیر میں تو اس موت کے کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں، کار کو کچھ ہو گیا تو رحیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب تو رحیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور کار تو جہان کے پاس تھی، پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف، حیا کام پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائن کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ قائل ہو گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کی قطاروں پر سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی۔ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے میز پر پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ تایا فرقان، چچا زاہد، داور بھائی، ولید اور چند غیر شناسا چہرے۔ لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈاواں ڈول ہوا۔ جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہ سکتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا۔ تمہید کے بعد وہ اپنے ازلی اعتماد اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، سلیمان اصغر کی اٹارنی آف انفیکٹ ہونے کے ناطے میں ان کی صحت یابی تک ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر ہے، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تایا فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ اس نے ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ وہ نہ ہاں کر سکے اور نہ ہی نہ۔ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سمیت تقریباً سبھی حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے اس سے بات پہ بات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور اس کی توجیہ پر استحیہ انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اسے آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چبھتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم آپ کا تو LLB مکمل نہیں ہے، تو آپ کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے میں بھی جلد ہی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی۔ سلمان اصغر کی مغرور بیٹی، پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا، مگر وہ باہر نکل آئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو وہ ان مردوں پہ ثابت کر دے گی کہ سلمان اصغر کا انتخاب درست تھا۔ بیڈ پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی، کی پیڈ پر انگلیاں تیز تیز چلاتی وہ پورے انہماک سے اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔
پریزنٹیشن کے لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، سر کے پچھلے حصے میں بھی ہلکی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کے سونے کا تھا۔ حیا، فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئیں۔ صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بھی خفا ہو رہی تھیں کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کیا کہیں گے کہ ان پر اعتماد ہی نہیں ہے ہمیں۔ مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں۔ ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ وہ اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی۔ اچھا، کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اف، یہ شادیاں! جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی وہ اور فاطمہ مہندی اور شادی پر نہیں گئی تھیں۔ اب ولیمے پر جانا ضرور تھا، کچھ بھی پہن لوں گی۔ مکسڈ گیدرنگ ہوگی۔ اس کی انگلیوں سے درد اب گلائیوں تک سرایت کر گیا۔ ہاں، مکسڈ ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹنا۔ فاطمہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی روٹھے پن سے بولی۔ پر اماں، مکس گیدرنگ ہے، نقاب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی۔